ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑا اہم مضمون ہے اور وہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ تکلیف دہ بات اس لیے ہے کہ کہیں پر بھی آپ کسی بھی سیمینار میں چلے جائیں، کسی بھی میٹنگ میں چلے جائیں، کسی بھی کروسر میں چلے جائیں، کسی بھی شفائیہ میٹنگ میں چلے جائیں یا اتوار کی میٹنگ میں سنڈے سروس میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر ایک فرق محسوس ہوگا، اور وہ فرق کیا ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہنیں آ جا کر اپنے بندوں کو یہ پیغام سنائیں گے، اگر اپنے بچوں کو، بیٹوں کو یہ پیغام سنائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو سنائیں تو شاید ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جائے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ اور خدا نے ان کو برکت دی۔ کس کو برکت دی؟ آدم اور حوا کو۔ کیا آدم کو برکت دی؟ کیا حوا کو صرف برکت دی؟ کس کو دی؟ دونوں کو۔ بائبل کہتی ہے خدا نے انہیں پیدا کیا، خدا نے ان کو برکت دی، اور خدا نے ان سے کلام کیا اور کہا کہ بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ یعنی پہلے تم برکت پاؤ اور پھر وہ برکت تمہارے وسیلے دوسرے شخص میں اور پھر وہ ساری دنیا میں پھیل جائے۔ اور یہی خدائی نظام چلتا آیا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے کہ پہلے مرد اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک عورت جڑتی ہے اور پھر ان کے ملاپ سے اور نسل انسانی وجود میں آتی ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو روئے زمین ہے یہ اب انسان سے بھرتی جا رہی ہے، یعنی محکوم ہو رہی ہے، بھرپور ہو رہی ہے۔ خدا نے جب آدم اور حوا دونوں کو برکت دی تو خدا چاہتا ہے کہ آدم اور حوا خدا کے حضور مقبول ٹھہرے۔ اگر میرے ساتھ آپ دیکھیے نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ پلیز پڑھیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے، ذرا بیویاں میرے ساتھ، بہنیں جو ہے وہ پڑھیں گی، اس کو ساتھ ساتھ پڑھیے گا جو میں پوچھوں گا۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے، کس کی؟ کس کی تابع رہنا ہے؟ آگے چلیں، کیونکہ شوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہروں، اب ذرا بندے آ جائیں، اے شوہروں اپنی بیویوں سے کیا رکھو؟ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ یہاں پر دونوں کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، اور آج المیہ یہ ہے کہ شاید دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض نہیں نبھا رہے۔ نہ تو بیویاں شوہروں کے تابع ہیں اور نہ شوہر بیوی سے ویسی محبت رکھتا ہے جیسے مسیح نے کلیسیا سے کی۔ اب اگر تابع داری کی بات کی جائے تو تابع داری میں صرف ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ Obey your husband.
ریسپیکٹ ہم، اس کی عزت کرو. لسن ٹو ہم، اس کی سنو. فالو ہم، اس کی پیروی کرو. لسن ٹو ہم. یہاں پر جب سننے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈونٹ گیو آرڈر، اسے آرڈر نہ دو. لسن ٹو ہم. کیوں؟ کیونکہ مسیح کس کا سر ہے؟ کس کا سر ہے؟ کلیسیا کا. اور شوہر کس کا سر ہے؟ اب یہاں پر خدا دونوں کو ایک جیسی زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے. اور نیچے خدا شوہروں کو کہہ رہا ہے اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. یعنی جان دینے تک کلیسیا اپنی بیوی سے محبت رکھے. یہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں. جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی خدا کی اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا جس کو کھانے کی بابت خدا نے منع کیا تھا، تو لکھا ہے دونوں کی آنکھیں کھل گئیں. دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. اور جب خدا ان سے ملنے کے لیے شام کے ٹھنڈے پہر میں آتا ہے تو چونکہ ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے دیکھا کہ ہم ننگے ہیں. لکھا ہے انہوں نے درختوں کے پتوں پہ اپنے آپ کو چھپا لیا. ننگا پن ہمیں شرمندگی دیتا ہے. ننگا پن ہمیں دوسروں کے سامنے آنے سے باز رکھتا ہے. ننگا پن ہمارے لیے ندامت کا باعث ہے. بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ درختوں میں چھپے ہوئے ہیں اور خدا ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو خدا پکارتا ہے. کسے پکارتا ہے؟ کسے پکارتا ہے؟ کسے پکارتا ہے؟ اور بندے ہو بول لو، کسے پکارتا ہے؟ تو ہی بندے ہو، میں بندے ہوں کیا تو ہی بولی جاتی ہیں. ہاں جی، خدا کسے پکارتا ہے؟ صرف بندے بولیں گے. کسے پکارتا ہے؟ آج چرچ میں خدا کسے پکارتا ہے؟ اور چرچ میں کون نظر آتا ہے؟ ہوا. خدا کہتا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا آواز دے رہا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا آدم سے بات کرنے کے لیے اترتا ہے. خدا آدم سے بات کرنے کے لیے اسے بلاتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آدم اس کے ساتھ کھڑا ہو. خدا چاہتا ہے کہ آدم اس کے پاس بیٹھے. خدا چاہتا ہے کہ آدم اس کے ساتھ رفاقت رکھے. لیکن آج ایک سروے کے مطابق ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ چرچ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. 61%، 61% عورتوں کی تعداد ہے اور 39% مرد چرچ میں یا عبادتوں میں نظر آتے ہیں. اور آج مردوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، آج آدم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدم نے اپنی صورت بگاڑ لی ہے. آج آدم نے اس بات کو اپنے لیے بربادی اور تباہی کا باعث بنا لیا کیونکہ اس کی صورت بگڑ گئی. اب وہ چاہے روحانی صورت ہے چاہے جسمانی صورت ہے، آدم نے اپنی صورت بگاڑ لی ہے. ہر ایک نے اپنے دل کے تصورات، خیالات، طریقہ کار اپنی مرضی سے بنا لیے ہیں. وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا ہے. آدم اپنی مرضی کر رہا ہے جبکہ جو خدا کی مرضی آدم کی زندگی کے لیے ہے وہ اسے پورا نہیں کر رہا. آج لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت،
سماجی طور پر ان کی زندگی کے طریقے گزارنے کے الگ الگ طریقہ کار ہیں، اور وہ الگ الگ طریقہ کار جو ہیں وہ آج کلیسیا کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ ہے کہ لڑکوں کو آزادی اور خود انحصاری حاصل ہے، ان کو یہ آزادی ہے اور وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ جو مرضی کریں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ جو منڈا گھر چ کوئی غلط بھی کام کر رہے ہو، ماں ڈکے تو پیو کہتا چپ کر، تینوں نہیں پتا کل نے باہر نکلنا ہے، تینوں اج ہوشیار ہونا چاہیے، تے وہ ہوشیاری منڈے کا بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ آج لڑکوں کو، مردوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو کچھ مرضی کریں، مگر اس کے برعکس اگر عورتوں کو یا لڑکیوں کو دیکھیں تو ان کو دوسروں کی فرما برداری، ذمہ داری اور دوسروں پر انحصار کرنے کے متعلق سکھایا جاتا ہے۔ ان کو یہی سکھایا جاتا ہے ساری زندگی تابع دار رہنا ہے، فرما برداری کرنی اور کچھ نہیں کرنا۔ ساری زندگی یہی سکھایا جاتا ہے تیری ہے ذمہ داریاں نے تو پوریاں کرنی ہیں۔ ساری زندگی ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ تو نے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا ہے، بھرا دے بغیر تو باہر نہیں نکلنا، پیو دے نال باہر جانا ہے، ماں دے نال باہر جانا ہے، انج کرنا ہے، اونج کرنا ہے۔ ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اسی لیے چونکہ عورتیں فرما بردار ہیں، عورتیں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور عورتیں ذمہ دار ہیں، اس لیے عورتیں یا لڑکیاں چرچ میں زیادہ حاضر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے رویے میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جڑا آندا نو آڑا تو تانوں روکدا پیا کوئی کلام سنو، سارے نوں ویکھن لگ پیندے ہو، وہ کیڑی کوئی کترینا کہہ بھائی جڑی تسی پہلے نہیں ویکھی تھی، ہر توار مشل آندی ہے، اتھی ہوندی ہے۔ چونکہ آپ کے اندر، آپ کی نیچر میں ذمہ داریاں ہیں، آپ کی نیچر میں فرما برداری ہے، آپ کی نیچر میں خود دوسروں پر انحصار کرنا ہے، اس لیے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اور مرد کم۔ مرد جو ہیں وہ خواتین کے مقابلے میں زیادہ جذباتی طور پر اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ میری مرضی میں نہیں جاتا گرجے، کی کر لیں گی میری مرضی۔ آج مرد اپنی مرضی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور یہ عمل ان کو چرچ کی رفاقت میں اور تعلقات میں بڑھنے سے روکتا ہے۔ آج مرد اپنی مجبوریاں بڑیاں بیان کرتا ہے۔ خواتین چرچ آتی ہیں کیونکہ خواتین کو بچوں کی پرورش کرنے کے علاوہ اپنے کردار کو اپنے بچوں میں اور اخلاقی اقدار کو اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی عادت ہے، یا وہ یہ کوشش کرتی ہیں۔ چونکہ بیٹیاں جو ہیں ان کو ہم سنڈے اسکول بھیجتے ہیں، وہ سنڈے اسکول کی عادی ہوتی ہیں، ان کو چرچ جانے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ چونکہ بیٹیاں جو ہیں یا بہنیں جو ہیں وہ اپنے حالات سے زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اس لیے وہ چرچ جا کر خدا کے حضور گڑ گڑاتی ہیں، خدا کے حضور منت کرتی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین بچوں کی پرورش کرنے کے علاوہ اپنے کردار کو اپنے بچوں میں اخلاقی اقدار کو اخلاقی طور پر منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ خواتین نہ صرف اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم فراہم کرنے کے لیے چرچ آتی ہیں، بلکہ انہیں ایک اچھا رول ماڈل بنانے کے لیے بھی وہ انہیں چرچ لے کر آتی ہیں۔ تو جنہاں ماواں نہیں نہ پرواہ کہ ساڈے بچے کوئی چج دے بندے بن جان، انہاں نوں گھر گوڈے نال لا کے سوائی رکھ دینا، شو میرا سونا پتر، تے سونا پتر بعد نال تباہی پھیر کے رکھ دینا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں عورتیں چرچ میں زیادہ ہیں اور کیوں مرد کم ہیں۔ چرچ میں خواتین کو سماجی حیثیت ہے،
یہ بات سچائی ہے، لیکن کئی جگہوں پر اس بات کا انکار بھی کیا جاتا ہے، لوگ نہیں مانتے کہ عورتوں کا چرچ میں کوئی مقام ہونا چاہیے۔ اس لیے چرچ میں اگر ہمیں عادت نہیں ہے دوسروں کو قبول کرنے کی، تو پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ چرچ کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ عورتیں چرچ میں حیثیت رکھتی ہیں، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بہت سی عورتیں تھیں جو خدمت کرتی تھیں۔ اور رسول پطرس ان کے گروپ میں دیکھ لیں، بہت سی عورتیں تھیں جو ان کے ساتھ خدمت کرتی تھیں، نبیائیں تھیں جو ان کے ساتھ خدمت کرتی تھیں۔ اور اس لیے بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے اور گواہی دیتی ہے کہ خواتین کو چرچ میں ایک سماجی حیثیت حاصل ہے۔ اب بات آتی ہے مردوں کی۔ مرد جو ہیں وہ اپنے کل وقتی کام کرنے اور اپنی مصروف زندگی کا ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ خدا پر انحصار کرنے کی بجائے خود پر اعتماد کرتا ہے، وہ خدا پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اس واسطے اتوار میں دیہڑی لان چلا جاتا ہے۔ میں بڑے واضح انداز میں یہ کہتا ہوں، جو لوگ اتوار کو بھی دیہڑی لگانے جاتے ہیں وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کے یہ امکانات زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ مرد کی دو ہی چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک وہ اپنے مفادات کے بارے میں سوچتا ہے میرا فائدہ کی ہے، اور دوسری وہ اپنی شناخت کے بارے میں سوچتا ہے میرا نام کیویں ہوئے گا۔ آج آدم دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مفادات اور شناخت۔ میرا نام ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جو خدا کے ساتھ نہیں چل رہا نہ وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے نہ وہ شناخت بنا سکتا ہے۔ کیونکہ بائبل میں اگر مثال کی کتاب پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ عزت، دولت اور شہرت یہ خدا ان کی طرف سے ہے۔ عزت چاہیے تو بھی خدا کی ضرورت ہے، دولت چاہیے تو بھی خدا کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو شہرت چاہیے تو بھی آپ کو خدا کی ضرورت ہے۔ جب مرد مفادات اور شناخت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کا جھکاؤ اس طرف زیادہ ہے، اس لیے وہ چرچ آنا پسند نہیں کرتا۔ وہ مذہبی ذمہ داریوں کی بجائے معاشرتی ذمہ داریوں پر اپنا دھیان لگائے رکھتا ہے۔ آج مرد چرچ میں اس لیے نہیں کہ وہ مذہبی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا کہ خدا نے میرے ذمہ کچھ مذہبی طور پر بھی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ ایز اے بینگ کرسچن آئی ایم ریسپانسبل، میں ذمہ دار ہوں ایک مسیحی ہوتے ہوئے کہ اپنے گھرانے کو خدا کے پاس لے جانے کا باعث بنوں۔ اسی لیے اکثر جب میں فیملی سنڈے کی بات کرتا ہوں یا فیملی انوائنٹنگ کی بات کرتا ہوں تو مجھے عورتیں ہی نظر آتی ہیں، انہوں نے فکر ہوتی ہے میں اپنے بچے لے کے چلی جاؤں۔ Where is husband? Where is boys? Where is son? کہاں بیٹے، کہاں مرد؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ خدا آواز دیتا ہے اے آدم تو کہاں ہے، اور آدم نہیں جانتا وہ کہاں مصروف ہے، آدم نہیں جانتا اس کی حالت کیا ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا آدم فریب خوردہ ہے، اس نے دھوکہ کھا لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ آج کا آدم مغرور دل اور دغاباز ہے، آج کا آدم بے حس ہے، اسے کوئی احساس نہیں خدا کا، خدا کی محبت کا، خدا کے فضل کا، خدا کے رحم کا، خدا کے ترس کا، خدا کی معافی کا، خدا کی نجات کا، خدا کی بحالی کا، خدا کی قدرت کا اسے کوئی احساس نہیں۔ آج کا آدم حق سے بہرا ہے، وہ سچائی کو سننا پسند نہیں کرتا۔
میں نے بارہا ایک سٹوری آپ کو سنائی ہے. ایک شخص بڑا مالدار، بڑا امیر، اور پادری صاحب اس کے گھر وزٹ کرنے آتے تو وہ اپنی بیوی کو ایک اچھا بڑا ہدیہ جنوں کہی ہے وہ 5000 کا نوٹ اپنی بیوی کو پکڑاتا اور گھر سے باہر چلا جاتا. پادری صاحب آتے، اکثر دروازے میں آتے جاتے اس کی ملاقات ہو جاتی تو پیسہ کہتا پیسہ میں تو کام چلا تاری بہن کا آرے دعا کر کے جائے. پادری صاحب کی ذمہ داری تھی وہ دعا کرتے تھے اور بہن انہیں ہدیہ دیتی اور وہ چلے جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک دن پادری صاحب کو اس علاقے سے دوسرے علاقے میں بھیج دیا گیا. کچھ سالوں کے بعد جب دوبارہ پادری صاحب اس علاقے میں آئے تو پادری صاحب کی جو ذمہ داریاں تھی، کلیسیائی خدمتی ذمہ داریاں، انہوں نے انہیں جیل خانہ جات میں لگا دیا کہ جاؤ جا کر جیلوں میں منادی کرو. بھائی صاحب بتاتے ہیں ایک دن میں ایک جیل میں گیا اور جا کر میں وہاں پر مسیحی لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا. تو جو سنتری ہے وہ مجھے لے کر ایک مخصوص ایریا کی طرف جا رہا تو میں ایک سیل کے پاس سے گزرا. اس سیل کا دروازہ بند تھا اور اندر ایک شخص گھٹنوں کے پر بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے بائبل پڑی تھی اور وہ بائبل پڑھ رہا تھا. میں اچانک رک گیا، میں بڑا حیران ہوا. کہتا میں نے سنتری سے کہا اس کا سیل کا دروازہ کھول. اس نے سیل کا دروازہ کھولا. پادری صاحب اندر چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے. وہ بندہ جب تک دعا کرتا رہا خاموشی سے وہ سنتے رہے. جب دعا ختم کی تو انہوں نے اس بھائی سے گفتگو کرنا شروع کی اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ اس نے سر اٹھایا، اس نے کہا بھائی صاحب سلام. بھائی صاحب نے کہا اسلام. بھائی صاحب نے کہا، وہ بھائی نے کہا بھائی صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے کہا میں نہیں پہچانا. اس کی داڑھی نکل آئی تھی، بال تھوڑے لمبے تھے، اس کا حلیہ تھوڑا بدل چکا تھا. اس نے کہا بھائی صاحب آپ میرے گھر آتے تھے دعا کرنے کے لیے اور کافی بار میرے گھر آئے ہیں، میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ شاید مجھے بھول گئے. اس نے کہا بھائی میں نے نہیں آپ کو پہچانا. پھر اس نے بتایا اسے، اس نے کہا پادری صاحب میں فلاں شخص ہوں، فلاں علاقے سے ہوں، اور تب آپ میرے علاقے میں مقامی پادری تھے اور آپ میرے گھر وزٹ کرنے آتے تھے اور جب بھی میں آپ کو دیکھتا تھا میں اپنا ہدیہ آپ کو دے کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے کر چلا جاتا اور آپ کو میں ریفیوز کرتا تھا، اگنور کرتا تھا. اور اس سے بتایا، اس نے کہا میرا بڑا کاروبار تھا، میرا یہ تھا وہ تھا اور کام کیا کرتا تھا وہ سمگلر تھا. کہتا ایک دن میں پکڑا گیا اور مجھے قید ہو گئی. گزشتہ 2 سال سے میں اس قید میں ہوں اور 2 سال میں میں نے تقریباً 6 بار بائبل کو ختم کر لیا ہے. مرد اپنے مفادات اور اپنی شناخت کے چکر میں اتنا گھوم جاتا ہے کہ وہ خدا کو اور خدا کے لوگوں کو رد کر دیتا ہے. وہ حق سے بہرا ہو جاتا ہے، وہ سچائی کو سننا اور قبول کرنا پسند نہیں کرتا. وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ برگشتہ ہو گیا ہے. وہ خدا سے زیادہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے. آج کے مرد کی حالت بہتر نہیں ہے. آج خدا مرد کو پکارتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ آج آدم خدا سے دور ہے. آج آدم گھر میں بیٹھا ہے. آج آدم گھر میں سویا ہوا ہے. آج آدم اپنی فکروں میں ڈوبا ہوا ہے. آج آدم اپنے روزگار کے لیے فکر مند ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ خدا میری تلاش کر رہا ہے، خدا مجھے ڈھونڈ رہا ہے، خدا مجھے پکار رہا ہے. وہ پکارتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ آج آدم اثر نو مسیح کو مسلوب کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار سرکش ہوتا ہے، بار بار مصیبت میں جاتا ہے، بار بار خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور اسے مسلوب کرتا ہے. وہ آدم کو پکارتا ہے، آدم تو کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آدم سے پیار کرتا ہے. وہ آج بھی آدم سے پیار کرتا ہے. آدم تو کہاں ہے؟ خدا سے دور، خدا
से नाता तोड़कर आदम गफलत की नींद में पड़ा है। आज आदम आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है, उसके कदम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। आज आदम खुदा से दूर है क्योंकि गुनाह ने उसे नंगा कर दिया है, गुनाह ने उसकी हालत को बदल दिया है, गुनाह ने उसकी पहचान को बदल दिया है। आज आदम खुदा से दूर है और वो जहन्नम की तरफ गामजन है, अबदी सजा के लिए। और याद रखें, जो आदम जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है, ना उम्मीदी और अंधेरा उसका मुकद्दर है। आज आदम सो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं, उसे ना अपने फ्यूचर की परवाह है, ना अपने मरने के बाद की परवाह है। आज इंसान खुदा के कलाम को जानता है मगर उसके असर को कबूल नहीं करता। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो कलाम को जानते हैं मगर उसके असर को कबूल नहीं करते। आज आदम खुदा के असर को कबूल नहीं कर रहा, वो फानी चीजों के पीछे भाग रहा है, वो खुदा की सच्चाई को कबूल करने की बजाय झूठ की तरफ गामजन है और उसने खुदा के कलाम की सच्चाई को भी झूठ बना डाला है। आज आदम खुद गर्ज हो चुका है और बाइबल मुकद्दस कहती है सबको अपनी अपनी फिक्र है, ना कि मसीह की। ये खुद गर्जी है। आज आदम जरदोस्त हो चुका है, जरदोस्त। और बाइबल कहती है जरदोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। आज आदम शेखीबाज है, वो समझता है मैं सियाना, मेरे तो बड़ा सियाना ही कोई नहीं। आज आदम अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझता है। आज आदम मगरूर है, वो समझता है मेरी मेहनत से मैंने जो दौलत बना ली है, जो घर बना लिया, जो गाड़ियां बना ली हैं, जो मैं सब कुछ कर रहा हूं, इसके बाद 7वें दिन मेरा आराम बनता है, 6 दिन में बहुत काम करता हूं। लेकिन वो भूल जाता है कि 7वां दिन तेरा नहीं बल्कि खुदा का है। आज आदम बदगो है, दगाबाज है। आज आदम नाशुक्रा है, जो दे रहा है तो उसकी भी शुक्रगुजारी करने उसके घर में नहीं आता। मैं हैरान होता हूं, बहुत सी ऐसी जिंदगियां, बहुत सी ऐसे लोग मेरे सामने हैं जो मरते हैं, मर रहे होते हैं, मौत के दहाने पर खड़े होते हैं और उसको कहते हैं पादरी साहब हमें बचा लें, पादरी साहब हमें बचा लें। उनके बहन भाई, उनके माँ बाप हमारे तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, पादरी साहब मेरे बेटे को बचा ले, मेरी बहन को बचा ले, मेरे भाई को बचा ले, दुआ करे हमारा जीना हराम कर देते हैं, दुआ करे। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो ना वो ठीक होने वाला, ना उसके माँ बाप, ना उसके बहन भाई, कोई नजर नहीं आता। ना शुक्रे हैं वो लोग, ना शुक्रे हैं। कितने लोग कोरोना में मर गए, कितने लोग डेंगू से मर रहे हैं। आज भी नागहानी मौत वाकया होती है। एक आदमी कल एक बड़ा प्रोग्राम करता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करता है, बड़ा बेटे की शादी करता है, प्रोग्राम करता है, कोई मीटिंग्स करता है, कोई कुछ करता है और 2 दिन बाद पता लगता है कि बंदा मर गया। कहां गई वो सारी शान शौकत, कहां गए वो जश्न, कहां गया वो सब कुछ, कहां जाता है? सब कुछ खत्म, वजह ना शुक्री। आज आदम संग दिल है, खुदा के एरिया में उसने अपने दिल को सख्त कर लिया है। आज आदम तबई मोहब्बत से खाली है और सबसे बड़ी चीज जो आज आदम में पाई जाती है वो ढीठ बन। आज का आदम ढीठ हो चुका है। भावे बंदे मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे परवाह नहीं, तो मैं सीधी गल कर रहा हूं।
आज आदम ढीठ हो चुका है, छुट्टी होवे भी तो घर सुते मरे पे होंगे, इतने ढीठ होते हैं। बच्चे कह रहे थे पापा चल चले, तो ही जाओ, तो किसी ने डकिया, बीवी कह रही होती है चलो जी आज चल चलो, तू जा, तेरे किसी ने रोकिया। आज आदम बेसब्त है, किसी के काबू में नहीं है, बेकाबू हो चुका है। आज आदम तुंद मिजाज हो चुका है। आज आदम खुदा की निस्बत अपने ऐशो आराम को ज्यादा दोस्त रखता है। आज वो खुदा से ज्यादा अपने आप से और अपने ऐशो आराम से प्यार करता है। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, आज जरूरत है, आज जरूरत है कि आदम मसीह में जिंदगी गुजारे। आज जरूरत है कि आदम नजात में जिंदगी गुजारे। आज जरूरत है कि आदम मसीह के बाजुओं में जिंदगी गुजारे। आज जरूरत है कि आदम उसकी प्यार भरी आगोश में दोबारा आ जाए। एक मुसरफ बेटे की माने बाप अपने बच्चों को अपने गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है, वो आदम को पुकारता है, हर रोज पुकारता है, सुबह पुकारता है, दोपहर को पुकारता है, शाम को पुकारता है, ऐ आदम तू कहां है। आज आदम को जरूरत है कि वो अपने खुदा के परों तले उसके साए में आ जाए, जिंदगी गुजारे। आज जरूरत है कि आदम आसमानी राह पर चल पड़े, आसमानी मकामों की तरफ, पाकीज़गी की शाहराह पर, ताकि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। आज जरूरत है कि आदम खुदा के घर में उसकी हजूरी में नजर आए, ताकि खुदा आदम से बात कर सके। याद रखें, जो बात खुदा आदम से करना चाहता है वो हवा से नहीं करेगा। ये खुदा का असूल है कि जो बात उसने आपसे करनी है वो मुझसे नहीं करेगा, और जो उसने मुझसे कहना है वो आपसे नहीं करेगा। इसलिए खुदा आदम को बरकत देना चाहता है। जेड़े आदम ने ना टोटियां नाल गिरजे आंदे ने, वो भी सुन लो, कभी आ गए, कभी छुट्टी कर ली, ये उनके लिए भी यही पैगाम है। खुदा आदम को एवरी संडे, एवरी टाइम अपनी हजूरी में देखना चाहता है। ऐ आदम तू कहां है? और आदम कहां है? आदम कहां है? जॉब पे। आदम कहां है? रिश्तेदारों के घर। मामी ताई फुटियां चाचियां ने बड़ा इतवार नहीं आई जाती, इतवार भी बुला लेंगी, और कोई दिन ही नहीं लगता। और हम भी इतने अच्छे हैं, चुक बच्चियां चल भी अज पिकनिक पे चलिए, गिरजा छड़ के पिकनिक करन चलने, पार्क चलने, झूलियां ते बहने, गिरजे नहीं आना पर पार्क जाके बह जाना। गिरजे नहीं आना पर रिश्तेदार के घर चले जाना। हमारी बीमारी पता कब तक होती है? कब तक बीमारी होती है? जिन्नी देर तक गिरजा लगता है। 9 तो 12 ढिड च बड़ी पीड़ होती है, मैं तो मर गई, मेरे तो दर्द नाल जान ही निकल गई सी, ते 12 बजे तो बाद सारी दर्द मुक जाती है। फिर भावें कोई घर आ जाए, भावें असीं हिल चले जाइए, कोई मसला नहीं। आदम को भी 12 बजे तक नींद आई जाती है, गिरजे तो बाद उसकी भी नींद मार खुल जाती है, वो भी नहीं सुनता। अन्नी बात मेरी नींद पूरी हो गई, गिरजा लगा ही ना, गिरजा मुक गया तो नींद मुक गई। खुदा कहता है आदम तू कहां है? अगर आदम खुदा की हजूरी से निकल गया तो याद रखें बर्बादी आ जाएगी। अगर आदम खुदा की हजूरी से निकल गया तो याद रखें तबाही आ जाएगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर आदम खुदा की हजूरी से निकल गया तो खानदानों के खानदान, घरानों के घराने बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को समझें, इस बात को जानें। खुदा चाहता है आदम खुदा की हजूरी में, खुदा के बाजुओं में, उसकी प्यार भरी आगोश में, उसके पैरों तले, उसके आसमानी मकामों, उसकी आसमानी राह पर और उसके घर में उससे मुलाकात करे। इसलिए आदम को जागने की जरूरत है, आदम को समझने की जरूरत है, आदम को खुद गर्जी छोड़ने की जरूरत है, आदम को जर दोस्त से अलग होने की जरूरत है। आदम को अपनी जिंदगी से हर तरह के गरूर को, बदगोई को, दगाबाजी को, नाशुक्री को, सददिली को
دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آدم کو خدا کے حضور پاکیزگی کی شاہراہ پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے۔ آج اگر آدم اپنے خاندان کی حالت بدلنا چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں جو آدم خراب ہے اس کی نسل بھی خراب ہوگی۔ جائیں جا کر اس کلام کی منادی کریں، اپنے شوہروں کو سنائیں، اپنے بیٹوں کو سنائیں، اور انہیں بتائیں کہ اگر تو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، شوہر ہے تو اسے بتائیں اگر تو اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اور اگر بچے ہیں تو ان کو بتائیں اگر تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو بدل اپنی حالت کو، اور اگر تو اپنی حالت کو نہیں بدلے گا تو جان لے تیرا خاندان، تیری نسل برباد ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کے خاندان کے آدم کو بدلے تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ ہمیشہ برکت پائے۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ کی زندگی میں برکت دے۔ آمین۔